میرے رسول پاک علیہ السلام کو جلال آتا تھا. کن کن باتوں پہ آج کچھ باتیں کرنی ہیں جن باتوں سے حضور ناراض ہو جاتے ہیں. ایک تو کافر مشرک کی بات ہے کہ میں نے حدیث سے تفسیر عرض کی کہ نافرمان پر اگرچہ وہ محبوب ہے, حضور کے غلام ہے, پر نافرمانی کرتے تو اللہ کے نبی ناراض ہو جاتے. مشکاہ شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں, فرماتے ہیں صحابہ بیٹھ کے تقدیر پر بحث کر رہے تھے. کون؟ ہماری طرح کے ان پڑھ بندے نہیں جس پھٹے پہ بیٹھتے ہیں دین میں بات کرتے ہیں, جس چوک پہ بیٹھتے ہیں اپنی اور 5-7 مسئلے سب نے یاد کیے, کہتے ہیں مولویوں کی پتہ ہے, ان کو کیا خبر ہوئی, ان کو کیا پتا ہوتا ہے. مجھ سے سنو, سب سے بڑا مفتی تو میں ہوں, شیخ القرآن کی 2-4 ڈگریاں اس جیب میں اور شیخ الحدیث کی اس جیب میں ہے. مولوی بیچارے کو کیا پتا, وہ تو روٹی کھاتا رہا ہے 8 سال مدرسے میں, اس کو کیا خبر. اپنی مرضی کا مسئلہ, اپنی مرضی کا فتویٰ. اب لوگ علماء کے پاس بھی جب آتے ہیں تو رائے لینے نہیں آتے, رائے دینے آتے ہیں. 2-4 بندہ رائے دے جاتا ہے, کہتا ہے جناب اس طرح کہا کریں لوگ جب آپ کے پاس آتے ہیں, بلکہ لوگ ہمیں بتاتے ہیں یہ باتیں سنایا کریں, وہ والی بات نہ بیان کیا کریں. میرے بھائی سنیں, نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے مسجد نبوی میں تو صحابہ تقدیر پر بحث کر رہے تھے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے محبوب آئے, حضور نے سن لیا, اور میں نے حضور کے چہرے کو اس طرح سرخ دیکھا جیسے آگ کا انگارہ سرخ ہوتا ہے. جلال نبی کریم کے چہرے پر. حضور نے فرمایا کیا باتیں کر رہے ہو, کیا باتیں. بول پڑے بریلی کے امام, کہنے لگے غضب سے ان کے خدا بچائے, غضب سے ان کے خدا بچائے. کیا باتیں کر رہے ہو, تقدیر پہ بحث کر رہے ہو. یا رسول اللہ گفتگو کر رہے تھے. میرے محبوب نے فرمایا تم سے پہلی امتیں تباہ اس لیے ہوئی ہیں کہ وہ بحث کرتی تھی, اور میں خبردار کسی نے تمہیں اجازت نہیں دی بات کرنے کی, جو میں کہتا ہوں وہ مان جایا کرو, اس لیے کہ میں اللہ کا رسول بن کے تشریف لایا ہوں. کس نے تمہیں اجازت دی؟ جلال فرما. ہر آدمی بات کر رہا ہے, ہر آدمی بحث کر رہا ہے, ہر آدمی گفتگو کر رہا ہے. جو ٹی وی پہ بیٹھتا ہے وہ کہتا ہے فلاں کو ٹھیکیدار ہے, مجھے بھی تو اتنی باتیں آتی ہیں. ہر آدمی گفتگو کر رہا ہے. کس نے منع کیا ہے؟ جب تو ٹی وی پہ گیا تھا, اینکر پرسن بنا تھا, تو نے صحافت کی ڈگریاں دی تھی, پولیٹیکل سائنس میں تو نے کتنے ایم اے کیے, وہ تو نے جمع کرائی تھی. تو دین پہ بحث کر لا, ہمیں بھی کوئی ڈگری دکھا, تو نے کہاں سے پڑھا ہے, کوئی بات سنا, تو کس کا شاگرد ہے, کو اپنی سند ثابت کر. ایسے ہی بات کرنے کی اجازت کیسے دے دی جائے؟ حبیب کریم علیہ السلام نے سب سے پہلے اس بندے سے اظہار ناپسندیدگی فرمایا, جلال فرمایا, جو علم اس کے پاس نہیں ہوتا اور دین کے معاملات میں بحث کرتا ہے, تکرار کرتا ہے. بانج علموں جو کرے فقیری, وہ کافر مرے دیوانہ ہو. میرے رسول پاک علیہ السلام ناراض ہے. پھر دوسرا جلال میرے نبی پاک نے بے ادب پہ فرمایا, بے ادب پہ. ابو داؤد, ابن ماجہ, سیاستہ سے روایت عرض کر رہا ہوں. نبی کریم علیہ السلام بازار میں نکلے, گلی میں نکلے, ایک آدمی کو دیکھا, اس نے خانہ کعبہ کی سمت منہ کر کے تھوکا. کعبے کی طرف نہیں, کعبے کی سیدھے پیر کیے ہوئے ہیں. کہتے ہیں قرآن تو بڑا پڑھ رہا ہے نا, چلو کعبے کو پیر کیے ہیں تو پھر کیا آ گیا جی. یہ کہیں کہاں لکھا ہوا ہے کہ کعبے کو پیر نہیں کرنے چاہیے؟ کس حدیث میں لکھا ہے؟ آؤ میں دکھاؤں کس حدیث میں لکھا ہے. میرے محبوب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں, یہ سیاح کی روایت کر عرض کر رہا ہوں, کان اور آنکھیں اور دل کھول کے رکھا کرے. یوں چلے آؤ نا برچھی تان کر, اپنا بیگانہ ذرا پہچان کر, اور اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. لباس خضر میں یہاں سینکڑوں راہزن بھی پھرتے ہیں. میرے حبیب کریم علیہ السلام نے دیکھا, اس نے کعبے کی طرف نہیں, کعبے کی سمت کی طرف, کیونکہ کعبہ تو مکے میں ہے نا اور بات مدینے کی ہو رہی ہے, منہ کر کے تھوک دیا. اور تھوک کے وہ شخص چلا گیا. آمنہ کے معصوم لال نے ارشاد فرمایا کون ہے یہ؟ حضور فلاں مسجد کا امام ہے. حضور نے فرمایا آج کے بعد نماز نہ پڑھائے, آج کے بعد نماز نہ پڑھائے. نماز مصلی پہ کھڑا ہونے لگا تو صحابہ نے کہا بھائی پیچھے ہٹ جا, تو نہیں پڑھا سکتا. اس نے کہا وجہ, کہنے لگے جس محبوب نے کو اللہ نے نماز دی ہے اسی رسول نے تیری امامت سے منع فرما دیا ہے. نماز والے نبی نے منع کر, تو نہیں پڑھائے گا. بھاگا حضور کے دروازے پہ, یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا تو نے کعبے کی سمت منہ کر کے تھوکا ہے, تو نے بے ادبی کی ہے. یا رسول اللہ مجھے میرا خیال نہیں رہا. فرمایا جو ادب کا خیال نہ رکھے وہ امامت کے قابل نہیں ہوتا. جو ادب کا خیال نہ رکھے وہ امامت کے, معافی مل گئی اسے معافی, لیکن امامت کی اجازت
جو کعبے کی بے ادبی کرے وہ امامت کے قابل نہیں، تو جو مدینے والے رسول کی بے ادبی کرے، جو والدین مصطفیٰ کی بے ادبی کرے، جو صحابہ اور اہل بیت کی بے ادبی کرے، وہ امامت کے قابل۔ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مربت کیجئے، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہمارا تو عقیدہ ہے جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر اس کا اپنی عادت کیجئے۔ بے ادب کے معاملے میں نبی پاک نے ناراضگی کا اظہار، بات بے ادبہ مقصود نہیں اصل تے نہ درگاہ ٹوئی، باج ادب دے محمد بخشا توڑ نہیں چڑھیا کوئی، باج ادب دے محمد بخشا توڑ نہیں چڑھیا۔ ایک روایت اور عرض کر دو ترمذی سے، حضور جنازہ پڑھانے گئے، پہلے چلے گئے، لوگ کہتے ہیں پتہ ہوتا تو جاتے کیوں، میں کہتا ہوں اگر جاتے نہ تو مسئلہ کیسے بتاتے۔ حضور پہنچ گئے، جنازہ گاہ تک پہنچے، قبرستان میں ترمذی ہے، میت کے چہرے سے بھئی جو مر گیا ختم ہی ہو گیا، اس کے ساتھ کاہے کی ضد، اس کے ساتھ کیا جھگڑا، ماری گیا ہے، ترمذی ہے، سیاہ عرض کر رہا ہوں، چہرے سے کپڑا ہٹایا، فرمایا میں نہیں جنازہ پڑھاتا۔ اب جس کو لوگ کفن غسل دے کے آئے تھا تو مسلمان ہی نا، لیکن میرے محبوب کا جلال دیکھیں، غضب سے ان کے خدا بچائے، قبرستان تک آئے، کپڑا ہٹایا، فرمایا نہیں پڑھاتا جنازہ۔ صحابہ نے کہا حضور پڑھائے، نہیں پڑھاتا، حضور بے نمازی تھا، فاسق تھا، کیا جرم تھا؟ فرمایا میں نہیں جنازہ پڑھاتا، یہ میرے عثمان غنی سے بغض رکھتا تھا، یہ میرے عثمان سے بغض رکھے، یہ ہے میت کسی بے ادب کی، منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے، ان کے دشمن پہ لعنت خدا کی، رحم پانے کے قابل نہیں ہے۔ رسول پاک علیہ السلام تو مر جائے، حضرت عثمان کا دشمن تو جنازہ نہیں پڑھاتے۔ تو زندوں کے ساتھ دوستیاں کرے پھرتا ہے، تو زندوں کے ساتھ تعلق بنائے پھرتا ہے، دشمن احمد پہ شدت کیجیے میرے نبی کریم۔ پہلی بات تو حضور نے بحث کرنے والے پہ جلال کیا، دوسری بات میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جلال فرمایا اس شخص پر جو شخص بے ادبی کرتا ہے، جلال۔ تیسرا جلال فرمایا حضور نے، ایک شخص نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محلے کا امام مسجد لمبی نماز پڑھاتا ہے، لمبی نماز پڑھاتا ہے۔ اب دیکھیں نا، ایک اور حال بھی ہو سکتا تھا، حضور بلاتے تھپکی دیتے، کہتے ہو یار آہستہ آہستہ پڑھایا کر، چھوٹی نماز پڑھایا کر، یہ بھی ہو سکتا تھا، لیکن حدیث میں جلال ہے میرے نبی کا۔ حضور نے امام کو بلایا، فرمایا لمبی نماز کیوں پڑھاتا ہے؟ کہا حضور میرا دل کرتا ہے۔ حضور کو جلال آیا، فرمایا میں لوگوں کے دلوں میں دین کی محبت پیدا کرتا ہوں، تو نفرت پیدا کرتا ہے، تو نفرت پیدا کرتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حکم کیا ہے؟ فرمایا جب لوگوں کو پڑھا تو چھوٹی پڑھایا کر، اور جب خود پڑھنی ہو تو جتنی مرضی لمبی پڑھا کر، تمہیں اجازت ہے، یہ تمہیں اجازت۔ جلال فرمایا نبی پاک نے اس امام پر اگر جلال ہے نبی نماز پڑھانے کا، تو یہاں تو جلسہ 6 گھنٹے کا ہوتا ہے، 9 گھنٹے کا جلسہ ہے۔ اے ان مقامی نعت خانے، اے ان ملتانی نعت خانے، اے ان پتہ نہیں کیڑے کیڑے نعت خانے، اللہ بہتر جانتا ہے، خدا خیر کرے۔ اور پھر نعت خان صاحب بھی سٹیج پہ کھڑے ہوتے ہیں، ہم تو چھوٹے لوگ ہیں تو اب بیک ہی ہو گئے ہیں، پروگرام بنایا کہ باجی جاؤ۔ میں بچوں سے کہتا ہوں یہ تو نہیں نہ ہو سکتا ساری دنیا غلط ہے اور ہم صحیح ہے، جو خود ہی سجدہ صاحب کر لیتے ہیں، ہم بیک ہو جاتے ہیں، عجیب چکر ہے۔ پھر اس نے 6-7 رکے پکڑے ہوئے، کہتا مینوں فرمائش آ گئی ہے، یہ بھی میں نے فرمائش پڑھنی ہے، یہ بھی ہمیں فرمائش بھی کوئی نہیں کرتا کہ بے نمازی کی سزائیں تو سنا دے ذرا، ہمیں کوئی نہیں فرمائش کرتا کہ جس نے داڑھی نہیں رکھی اس کا جرم کیا ہے، 2 حدیثیں سنائے تو صحیح، ہمیں فرمائش بھی کوئی نہیں کرتا۔ فرمائشیں بھی ساری انہیں کرتے ہیں جو 1.25 منٹ میں جنت میں پہنچا دیتے ہیں، 1.25 منٹ لگتا ہے وہ سامنے جنت ہے، اللہ ہی معاف فرمائے۔ بھئی اگر نماز لمبی کرنے سے اللہ کے رسول ناراض ہیں، جنہوں نے جلسہ اتنا لمبا کر دیا حد ہی ہو گئی ہے، حد ہو گئی، اور سب عاشق کے رسول بیٹھے ہیں اور فجر گول مول ہو گئی ہے، اللہ جانے کدھر گئی۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی نماز پڑھانے والے امام پر اور اتنا سخت جلال فرمایا، اتنا سخت۔ اور ایک اور جگہ پہ حضور نے فرمایا لعنتی ہے وہ امام، ملعون، اپنی اصلاح کے لیے بات کر رہا ہوں، ملعون ہے وہ امام جو لوگوں کو نماز پڑھاتا ہے پر اس کے نمازی اس سے راضی نہیں ہوتے۔ راضی کیا مطلب کہ زبردستی مسلط ہوا ہے، زبردستی مسلط ہوا ہے، وہ نہیں چاہتے اس کے پیچھے نماز پڑھنا،
ہاں اگر کوئی ذاتی اناد کی وجہ سے ایسا کرتا ہے تو وہ اس حدیث کے زمرے میں ذاتی اناد ہے اس کو، کہ میں آخیا سی میرے ابا جی دی قبر تے 3 قرآن کٹھے پڑھنے نہیں تے مولوی آیا نہیں بچے لے کے، یہ ذاتی اناد، یہ ذاتی اناد ہے۔ اس مسئلے میں نہیں، کوئی شرعی قباحت ہو ایسی یا بد اخلاقی ہو یا کوئی ایسا میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص پر ناراضگی کا، تیسرے نمبر پر اس امام پر ناراضگی کا اظہار فرمایا جو لوگوں کو نماز پڑھائے اور لوگ اس کی امامت سے راضی نہ ہو، لمبی نمازیں پڑھائے۔ محبوب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہے۔ نمبر 4، محبوب پاک اس شخص سے ناراض ہوتے ہیں جو غلط بات کرتا ہے، جو اپنی چلاکی کے طور پہ نہ حضور کے پاس مقدمہ آیا، ترمذی میں موجود ہے، 2 آدمیوں کا مقدمہ تھا، ایک نے کہا جی میری ہے زمین، دوسرے بھائی نے کہا میری ہے۔ نبی پاک نے فرمایا ہو سکتا ہے تم چرب زبانی دکھاؤ اور فیصلہ اپنے حق میں کسی سے کرا لو، آج تو فیصلہ کرا لو گے تو قیامت کے دن کیا کرو گے؟ آنکھوں میں آنسو آ گئے، دونوں دستبردار ہو گئے۔ کچھ لوگ اپنی تیزی دکھاتے ہیں، تیزی فن کا مظاہرہ کرتے ہیں، بڑھ بڑھ کے بولتے ہیں، کہتے ہیں سامنے والا تو بیوقوف ہمارے ہتھے آ گیا، وہ میں جیسے کہتا ہوں ویسے ہی کر لیتے ہیں۔ آج بھی میں گیا تھا، چکر دے آیا ہوں، 2-4 منہ پہ تعریفیں کی ہیں، واپس آ کے میں نے غیبت شروع کر دی۔ حضرت امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو آدمی لوگوں کی تعریفیں منہ پہ کرے، پیچھے غیبت کرے، اللہ لوگوں کے دلوں سے اس کی محبت کھینچ ڈالتا ہے۔ وہ جتنا مرضی اپنے آپ کو تیز بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کرے، ممکن نہیں۔ ہم لوگ نا فٹافٹ بات کر دیتے ہیں، کہتے ہیں محفل میں میں ہی تھا اور تو میں نے کسی کو بولنے ہی نہیں دیا، طاقت ہی نہیں تھی۔ سنے میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنا جلال آتا ہے، حضور کتنے ناراض ہوتے ہیں ایسے لوگوں سے۔ حضرت زبیر بن عوام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پھوپھی زاد بھائی ہیں، حضرت صفیہ حضور کی پھوپھی ہیں، ان کے بیٹے ہیں، عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کے والد ہیں، حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق جو غار ثور میں روٹی پہنچاتی تھی، حضرت عائشہ صدیقہ کی بڑی بہن، ان کے شوہر ہیں حضرت زبیر بن عوام۔ اور حضور نے فرمایا سب کا کوئی نہ کوئی تنہائی کا دوست ہوتا ہے، جب دل کرتا ہے کہ فلانا آئے تو میں اکیلے میں اس کے پاس بیٹھوں، فرمایا جب میرا کسی کے پاس اکیلے بیٹھنے کو دل کرے تو میں زبیر کو بلایا کرتا ہوں۔ اتنی محبت ہے نبی کریم علیہ السلام کو حضرت زبیر بن عوام کے ساتھ۔ ان کا ایک پڑوسی تھا، اس پڑوسی کے ساتھ ان کی بحث ہو گئی کہ جوہر تھا جو حضرت زبیر بن، شارحین نے لکھا ہے حضرت زبیر بن عوام کے کھیت میں جوہر تھا، تالاب تھا پانی کا، اس تالاب سے لوگ پانی لگاتے تھے کھیتوں کو، تھا ان کی ملکیت۔ پہلے حضرت زبیر بن عوام کے کھیت تھے، اس سے آگے اس آدمی کے کھیت تھے۔ اب وہ آدمی کہنے لگا حضرت زبیر سے کہ پانی پہلے میں نے لگانا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تو پانی میرا ہے اور دوسرا پہلے کھیت بھی میرا ہے، جب میرے کھیت پانی پی لیں گے، سیر ہو جائیں گے تو میں کھول دوں گا، تیری طرف آ جائے گا۔ اس نے بحث کی، جھگڑا کیا، ایک تو اس کا مقدمہ ناجائز ہے، پھر وہ جھگڑا لے کے آدر رسول پہ گئے۔ نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مروت فرماتے تھے، حضور خیال کرتے تھے، حضور کا طریقہ مبارکہ تھا جتنا کسی کا بھلا ہو سکے کسی سے اتنا کرا دیا کرتے، جتنا کسی کرنے والے کو تکلیف نہ اتنا بھلا۔ ایسا ہوتا ہے، مروت کا مظاہرہ کرے لوگ بگڑ جاتے ہیں۔ آپ کسی سے پیار کر کے تعاون کرتے ہیں، سامنے والا لالچ شروع کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے کل بھی دینا ہے تو نے، اب تو نے پرسوں بھی دینا ہے، اب فلاں دن بھی دینا، پیچھے پڑ جاتا ہے۔ مروت کا لوگ، غالب نے کہا تھا محبت کو ظالموں نے عبادت دیا قرار، انہوں نے عجیب رنگ اختیار کر لیا ہے۔ اب جب وہ مقدمہ حضور کی بارگاہ میں آیا نا، بات کی سمجھ تو آ رہی ہے نا اب حضرات کو، جب مقدمہ آیا نا نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو حضور نے بات سنی تو نبی پاک سمجھ گئے کہ زبیر اس معاملے میں ٹھیک ہے، ان کی رائے، ان کا موقف درست ہے۔ آپ نے اس شخص سے کہا، حضرت زبیر سے فرمایا یار جب تیرے کھیت پانی پی لے نا تو پھر تو نے پانی کا کیا کرنا ہے، کھول دیا کر، اس کے کھیتوں کو بھی لگ جائے، ٹھیک ہے پہلے تو ہی پلا اپنے کھیتوں کو لیکن بعد میں کھول دیا کر۔ اس شخص نے فٹافٹ ایک بات کی، حضور کی نرمی کو دیکھا نا، محبت کو دیکھا، پیار کو دیکھا، وفا شیاری کو دیکھا کہ حضور تو جو بھی آتا ہے میٹھا ہی بولتے ہیں، جو بھی آتا ہے حضور پیار ہی کرتے ہیں۔ پتہ کیا کہا اس نے؟ کہنے لگا زبیر آپ کی پھپھو کے بیٹے ہیں نا، معاذ اللہ آپ کے پھپھی زاد ہے نا، اس لیے آپ نے حمایت کی ہے، پھپھی زاد ہے، میں رشتہ دار نہیں نا آپ کا۔ میرے رسول پاک نے یوں نظر اٹھائی، حضرت زبیر فرماتے ہیں مجھے یوں لگا کہ تارے گرنے لگے ہیں، مجھے یوں لگا کہ زمین پھٹ جائے گی، مجھے یوں لگا کہ ابھی زلزلے آئیں گے، مجھے لگا قیامت سے پہلے قیامت آئے۔ حضور نے فرمایا تجھے تیری مار ہوئے،
میں تیرے ساتھ مربت کرتا ہوں اور تو کیا بولتا ہے؟ فرمایا اگر دھرتی پہ میں عدل نہیں کروں گا تو بتا پھر دوسرا کرے گا کون؟ اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ اس طرح کی بات کرتا ہے تو؟ جب حضور نے جلال فرمایا تو قدموں سے لگ گیا. حضور غلطی ہو گئی. حضرت زبیر فرماتے قربان جاؤں محبوبہ تیری شان پہ، ابھی جلال کے دارے بہ رہے تھے جلال کے دریا، اور ذرا وہ قدموں سے لگا تو آمنہ کے معصوم لال نے اٹھا کے سینے سے لگا لیا. فرمایا میں سمجھاتا ہوں اور تم کیا کرتے ہو جواب میں؟ جب کوئی غلط بات کرتا ہم پتہ کیا کرتے ہیں؟ ہم جھوٹ بولتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں. اگر ہمارے بیٹے میں غلطی ہو تو ماننے کو تیار نہیں. بڑی پنچایت میں ہم کہتے ہیں یہ تو دودھ کا دھلا ہوا ہے، یہ خطا کار ہی نہیں سکتا معاذ اللہ. اگر بیٹی ہماری ہو اور اس کے سسرال سے کوئی پیغام آ جائے تو سوال ہے ہم مان جائیں؟ جھوٹ بولتے ہیں، غلط حتیٰ کہ ذاتیات پر اتر کر لوگ الزام تراشی کرتے ہیں، نجی زندگی پر لوگ اعتراض کرتے ہیں، نیچے اتر آتے ہیں، گر کر بات کرتے ہیں. اور میرے بھائی، میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلال کیا اس شخص پر، اظہار ناراضگی فرمایا اس شخص پر جو غلط بات کرتا ہے، جو غلط جگہ پر گفتگو کرتا ہے، اس پر جلال فرمایا. محبوب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ایسے لوگوں سے حضور ناراض ہوتے ہیں جو جلال کرتا ہے، جو غلط بات کرتا ہے. میرے حبیب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حدود اللہ کے معاملے میں، آپ نے بات کان کھول کے سننی اور خاص توجہ کرنی ہے میری بات پر. ایک معاملہ ہے حدود اللہ کا. اللہ کے محبوب نا با اختیار ہے. قرآن کہتا ہے یحلی لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث. محبوب اگر چاہیں تو کچھ چیزیں حلال کر دیں اور چاہیں تو گندی چیزیں حرام کر دیں. با اختیار ہے، اور اس اختیار کو حضور سید عالم نے استعمال بھی فرمایا. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ کو حضور نے اختیار بھی فرمایا. ایک صحابی آئے، بخاری میں موجود ہے، نے آ کے عرض کی حضور روزہ ٹوٹ گیا ہے، رکھا تھا، یا رسول اللہ میں نبھا نہیں سکا، ٹوٹ گیا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جا 3 روزے کفارے میں رکھ. اس نے کہا حضور ایک نہیں پورا ہو سکا مجھ سے. نبی پاک نے فرمایا جا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا. اس نے کہا حضور کئی دنوں سے خود نہیں پیٹ بھر کے کھایا. اب میرے پاس کوئی آتا 2 باتیں پوچھتا، تیسری میں کہتا یار حالی کوئی نہیں، تو عجیب بات کر رہا ہے، میں تو ناقل ہوں، ادھر سے بات پڑھی اور ادھر بیان کر دی، میں کوئی شارع تھوڑا ہوں معاذ اللہ تعالیٰ. نبی کریم با اختیار ہے، شارع ہے دین کے معاملے میں، تشریح کرتے ہیں نبی کریم سید عالم علیہ السلام دین. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. حضور اگر چاہیں تو کسی بری چیز کو حرام کر دیں، چاہیں تو کسی اچھی چیز کو حلال کر دیں. اللہ نے اختیار دیا. کہنے لگا یا رسول اللہ میں نہیں رکھ سکتا. فرمایا چل اس طرح کر، 60 مسکینوں کو حضور نہیں کھلا سکتا، فرمایا چل 3 کو کھلا دے. کہنے لگا حضور سویر سے میں نے خود کوئی نہیں کھایا، میرے بچوں نے کوئی نہیں کھایا. تھوڑی دیر گزری تو ایک ٹوکرا کھجوروں کا آ گیا. حضور با اختیار ہے، ٹوکرا آیا کھجوروں کا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ کھجوریں لے جا، اور مدینے میں جو غریب ہے اس کو دے دے، تیرے روزے ٹوٹنے کا کفارہ ادا ہو جائے گا. کہنے لگا یا رسول اللہ مدینے میں سب سے غریب میں ہی ہوں. تو حضور نے فرمایا روزہ تو نے توڑا ہے، کھجوریں میں دے دیتا ہوں، جا گھر جا کے بچوں کے بیچ بیٹھ کے کھا لے، تیرے روزے کا کفارہ ہو جائے گا. یہ اختیار ہے میرے نبی پاک کا، یہ میرے رسول پاک کا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. میرے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے. ایک شخص نے کہا حضور میں 2 نمازیں پڑھوں گا، یا ایک روایت میں 3 پڑھوں گا. تو حضور نے فرمایا تو کلمہ پڑھ، میں تجھے 2 کی معافی دیتا ہوں. وہ الگ بات ہے کہ بعد میں اس نے تہجد بھی پڑھی، اشراق اور چاشت بھی پڑھی، لیکن حضور با اختیار ہے میرے نبی پاک. رسول پاک با اختیار ہے نبی کریم علیہ السلام. لیکن حدود اللہ کا جب معاملہ ہوتا، حدود اللہ کا معاملہ، ایک دفعہ تو ایسا ہوا کہ ایک جنگ کے موقع پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عورت کی لاش دیکھی تو حضور نے جلال فرمایا. فرمایا جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھانا تو کس نے قتل کیا؟ جلال فرمایا. فرمایا قیامت کے دن یہ بی بی جس آدمی کا بھی گریبان پکڑے گی میں اس کے ساتھ ہو کے اللہ کی بارگاہ میں مقدمہ لڑوں. اگرچہ وہ کافروں کی عورت تھی. آج تو مسلمان اقتدار کے لیے کاٹ رہے ہیں نا ایک دوسرے کو، اقتدار کی جنگ. دنیا میں جنگ لگی ہوئی ہے نا، شام سے لے کر عراق تک. تو لوگ کہہ دیتے ہیں فرقوں کی جنگ ہے، میں درجنوں بار کہتا ہوں یہ اقتدار کی لڑائی ہے. لوگ کسی نے کوئی مذہب کا روپ دھارا ہے، کوئی دھارا ہے، اصل جنگ اقتدار کی ہے. سب کو اقتدار چاہیے.
اور اقتدار کے لیے بھاگ دوڑ ہو رہی ہے. 4 لاکھ کے قریب حلب کے لوگ قتل ہو چکے ہیں اور ابھی تک خون سے اس زمین کو روز رنگین کیا جاتا ہے, لیکن لوگ بازی نہیں آتے. اللہ کے نبی جلال فرمایا کرتے حتیٰ کہ کوئی درخت کاٹ دیتا ناجائز کسی کا تو حضور اس پر بھی ناراض ہوتے, اور یہاں گردنیں کاٹی جاتی ہیں. بہرحال حدود اللہ کے معاملے میں نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلال فرماتے, با اختیار ہیں, چاہتے تو کسی چیز کی تبدیلی کر دیتے. اور جو سفارش کرنے آئے وہ بھی حضرت اسامہ بن زید ہیں. ایک حد کے اسامہ بن زید کون ہے؟ اتنے محبوب ہے میرے نبی پاک کو کہ جب مکہ فتح ہوا تو حضور نے امام حسن اور حسین کو گھوڑے کی پشت پہ بٹھایا اور اسامہ بن زید کو گود میں بٹھایا. جب مال غنیمت تقسیم ہوتا تھا تو حضرت عمر فاروق جناب اسامہ بن زید کو 500 دینار زیادہ دیتے تھے. لوگ کہتے کیوں دیتے ہو؟ فرمایا اس لیے کہ نبی پاک اس سے بڑا پیار کرتے تھے. جس دن محبوب کا وصال ہوا جناب اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمہ کذاب کے خلاف لشکر کا سپہ سالار بنا کے نبی پاک نے بھیجا. وہ سپہ سالار تھے حضرت عمر فاروق اور مولا علی جیسے لوگ اس میں بطور سپاہی شامل تھے. غلام کے بیٹے سے اتنا پیار, اور اس دھرتی نے وہ نظارہ بھی دیکھا جب حضور حج کے موقع پر عرفات سے مزدلفہ کے لیے نکلے. حضور نے فرمایا ٹھہر جاؤ, ایک بندہ رہ گیا ہے, وہ آئے گا تو مزدلفہ جائیں گے. تو کچھ نو مسلم صحابہ تھے, وہ کہنے لگے ہم نے سوچا کسی قبیلے کے سردار کی بات ہو رہی ہے, لیکن تھوڑی دیر گزری تو کالے رنگ اور موٹی ناک والے اسامہ بن زید آ گئے. میرے محبوب نے فرمایا یہ میرا غلام زیادہ ہے, پیچھے رہ گیا. جب تک یہ نہ آتا قافلہ نہ چلتا. ایک طرف محبت کا یہ حال, اور دوسری جانب فتح مکہ کے موقع پر قریش کی ایک بی بی نے چوری کر لی. مقدمہ دائر ہوا, تفتیش کے بعد جرم ثابت ہو گیا. نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. وہ لوگ حضرت اسامہ بن زید کے پاس آئے اور بڑی حکمتیں بیان کی, بڑے دلائل دیے, بہت ساری باتیں سمجھائیں. کہنے لگے ابھی نیا نیا کلمہ پڑھا ہے, ذرا دین میں آ جائیں گے, تھوڑے سے سمجھ جائیں گے, پھر حد قائم ہوگی تو بھاگیں گے نہیں. ذرا انہیں آ لینے دو, سمجھ لینے دو. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہیے تھوڑی سی حضور رعایت کر دیں, ذرا قریب آئیں گے تو حد جاری ہو جائے گی. حضرت اسامہ بن زید تیار ہو گئے. انہیں پتا تھا کہ حضور میری بات کبھی لوٹایا نہیں کرتے. جناب اسامہ کہتے ہیں میں حضور کے قریب آ کے بیٹھا, اور میں نے بیٹھا نا جب حضور کے پاس تو بات کوئی نہیں کی. سرکار نے رخ پھیرا, کیسے آئے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ. سب کہیے گا صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے عرض کی حضور ایک چھوٹی سی بات کرنی تھی. تو حضور نے فرمایا کرو. یا رسول اللہ بات ذرا مشکل ہے. فرمایا تو کر تو صحیح. حضور وہ چھوٹی سی سفارش, فرمایا بول بات کر اسامہ, تیری بات کون لوٹاتا ہے؟ جناب اسامہ بن زید کہتے ہیں میں نے کہا حضور وہ قریش کی بی بی جس پر چوری ثابت ہو گئی ہے, اگر اسے تھوڑی رعایت مل جائے تو اس کا قافلہ نیا نیا آیا ہے, قبیلہ نیا نیا اسلام قبول کیا, حضور تھوڑی رعایت مل جائے تو چلو پختگی کے بعد جیسے آپ چاہیں گے. میرے محبوب نے رخ پھیرا تو جناب اسامہ بن زید کہتے ہیں میرا وجود تھر تھر کانپنے لگا, بس غضب سے ان کے خدا بچائے. فرماتے ہیں میں کانپنے لگا. نبی پاک نے فرمایا اسامہ مجھے تو بڑا پیارا ہے, بڑا عزیز ہے, پر میں رب کریم کے حدود کے معاملے میں کسی کی پرواہ نہیں کرتا. جہاں تلک حدود اللہ, یہ اللہ کی حدیں ہیں, اس معاملے میں کسی شخص کی رعایت نہیں کرتا. فرمایا تم سے پہلی قومیں تباہ اس لیے ہوئی کہ غریب جرم کرتے تھے تو سزا ملتی تھی, امیر جرم کرتے تھے تو چھوڑ دیے جاتے تھے. فرمایا خبردار تم نے جرأت کیسے کی اس معاملے میں سفارش کرنے کی؟ اسامہ کہتے ہیں میں ہانپتا کامتا لرزتا مسجد سے چلا گیا. صبح کی بات تھی, جمعے کا خطبہ شروع ہوا, مدینے والے محبوب منبر پہ بیٹھے. جناب اسامہ فرماتے ہیں میرا وجود تھر تھر کانپ رہا تھا. میرے محبوب کے جملے, حضور نے بات کہاں سے شروع کی؟ فرماتے ہیں ہم سب جانتے تھے کہ نبی پاک کو سب سے زیادہ محبت حضرت جناب سیدہ فاطمہ زہرا کے ساتھ ہے, سب سے زیادہ پیار ان سے کرتے. اتنی دفعہ جناب فاطمہ آتی, کھڑے ہو کے استقبال ہوتا اور فرمایا فاطمہ تو بدعت منی, یہ تو میرے وجود کا حصہ ہے, یہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے. فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے جملے کیا ارشاد فرمائے؟ فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے, اللہ کی حد کے معاملے میں سفارش کرتے ہیں. فرمایا مجھے قسم ہے اللہ کی عزت کی
اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ ڈالتا. فاطمہ بنت محمد کو بھی سزا ہوتی. بھیا لفظ کیا ہے؟ محبوب نے فرمایا میں اپنی محبت پر پیر رکھتا, محبت کچل ڈالتا, لیکن اللہ کے دین کو نافذ کرتا. میں فاطمہ کے ساتھ, بات کو سمجھ رہے ہیں آپ حضرات, میرا جملہ آپ نے سمجھا نہیں. فرمایا میں اپنی محبت کو کچل ڈالتا, اپنی محبت کو, بولیے, اپنی محبت کو گویا کچل ڈالتا, اور اللہ کے دین کو, میں دین کے معاملے میں کسی کی رعایت, یہاں تو پیر صاحب کہتے ہیں تبلیغ کی تو بگڑ جائیں گے, ان کو کہہ دیا دین پہ عمل کرو تو یہ آئیں گے نہیں. کہتے میں تینوں خواب دیکھی سی راتی تو مینوں نظر آیا سے, بابا فرید صاحب بھی تینوں یاد کر رہے تھے میری خواب. اس کو چڑھایا جاتا ہے, بڑھایا جاتا ہے, لیکن اس کو ڈانٹا نہیں جاتا شرعی معاملات میں. کہتے ہیں ہمارا خیال رکھتا ہے نا, اتنا ہی کافی, دین کا رکھے چاہے نہ رکھے. میرے عزیز, میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حدود اللہ کے معاملے میں سخت حکم دیا. یہاں لوگ کہتے ہیں میرا پتر نہیں مانتا, وہ کہتا ہے ساری رات ناچ گانا کرنا ہے, نہیں دی منڈا نہیں مانتا. محبت دیکھنی ہے کہ دین دیکھنا ہے؟ نہ بولو, لیکن بات تو سچی ہے نا, بولے نہ بے شک آپ حضرات, لیکن بات تو سچ. محبت دیکھنی ہے کہ دین؟ چلو جنہیں بولو انہیں تو دیکھو گے نا انشاءاللہ تعالی, باقی بھی انہیں دیکھ کے ہی صحیح انشاءاللہ تعالی. بیٹے کی بات ماننی چاہیے کہ نبی پاک کی؟ باپ کی بات ماننی ہے کہ نبی پاک کی؟ بھائی کی بات ماننی ہے کہ نبی پاک کی؟ کہتے ہیں جی وہ فلاں نہیں مانتا. کیا مطلب ہے تیرا؟ میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسامہ تجھ سے تو بڑا پیار ہے نا, لیکن فاطمہ سے مجھے سب سے زیادہ پیار ہے. اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں پیار نہ دیکھتا, میں رب کا دین دیکھتا, میں حدود اللہ نافذ کرتا. حدود اللہ. نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جلال آتا تھا جب کوئی اللہ کی حد توڑتا تھا. نبی رحمت علیہ السلام. اصل بات کیا تھی؟ بڑی محنت سے حضور نے دین سجایا, بڑی محنت سے. ہم لوگ کہتے ہیں نا میرا خون پسینہ شامل ہے, اور میرے بھائی اس دین کی بنیادوں میں میرے رسول کا خون پسینہ شامل ہے. صحابہ کہتے ہیں جب مسجد نبوی بنائی تو حضور جب اینٹیں اٹھاتے تھے تو پسینہ بہہ کے اینٹوں پہ گرتا تھا, اسی لیے تو آج تک وہاں سے خوشبو آتی ہے, اس لیے تو آج تک وہاں سے خوشبو آتی ہے. حضور کا پسینہ گرتا تھا. اور احد میں میرے رسول پاک نے یوں اپنے خون کو اپنے ہاتھوں پہ رکھ لیا اور کہا اے اللہ تو دیکھ رہا ہے نا, یہ مجھے جانتے نہیں, انہیں ہدایت کا نور عطا فرما. اور میرے بھائی خون پسینہ حضور نے دین سینچا, سوارا, اپنی اولاد کی قربانی دی. جس مکان کو تو نے اپنے ہاتھ سے ٹائلیں لگائی ہو, تیرا اپنا بیٹا بھی وہ ٹائل توڑ دے تو تھپڑ مارتا ہے. وہ تجھے پتا نہیں میں نے پردیس کاٹ کاٹ کے بنایا ہے اور تو توڑ رہا ہے. معمولی سمجھتے ہو دین کی دھجیاں بکھیرنا؟ جب تو دین کی نافرمانی کرتا ہے تو مدینے والے رسول کا دل دکھ جاتا ہے. گویا حضور فرماتے کیا کر رہے ہو, میں نے بڑی مشقت سے تمہیں دین دیا ہے, میں نے خون پسینہ لگا کے تم تک پہنچایا تھا, تم نے ایک رات میں اڑا کے رکھ دیا, تم نے چند منٹوں میں تباہی لگا دی سارے دین کی, ساری شریعت کی دھجیاں بکھیر دی. اور میرے بھائی میرے حبیب کریم سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم جلال کرتے اس لیے کہ محبت سے دین سینچا تھا, سوارا تھا. خیال کریں, غور کریں, میرے محبوب کریم محبوب پاک علیہ السلام کن باتوں میں جلال فرماتے, امتیوں سے ناراض ہو جاتے. حضرت عمر کی شان سے تو کوئی انکار نہیں نہ کر سکتا. میرے محبوب نے خود فرمایا ہے, فرمایا میرا عمر جس گلی سے گزرے شیطان رستہ ہی بدل جاتا ہے. اور نبی پاک علیہ السلام کی ایک حدیث یوں بھی ہے, فرمایا جب تک عمر دنیا میں رہے گا جہنم کو تالا لگا رہے گا. یہ لوگوں کو گناہ ہی نہیں کرنے دے گا تو لوگ دوزخ میں جائیں گے کیسے, یہ تالا لگا دے گا دوزخ کو. اتنا عظیم شخص جناب عمر کہتے ہیں مجھ سے بھی حضور ایک دن ناراض ہو گئے, غضب سے ان کے خدا بچائے, غضب سے ان کے خدا بچائے, جلال باری عتاب میں مجھ سے بھی ناراض ہو گئے, اور گرا جو نگاہ سے ان کی وہ سنبھل نہیں سکتا. حضرت عمر فرماتے ہیں کئی مہینوں حضور کے ان جملوں کی اس ناراضگی کی ٹیسیں میرے سینے میں اٹھتی رہیں, اور آج بھی جب خیال آتا ہے تو میں اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گر جاتا ہوں کہ اللہ وہ میری بڑی خطا تھی. سنو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے کہا عمر ہوا کیا, تو فرمانے لگے مجھے پتا چلا کہ تورات, انجیل اور زبور بھی اللہ کی کتابیں ہیں, تو میں کہیں سے تورات اٹھا لایا اور مسجد نبوی میں نے بیٹھ کے پڑھنی شروع کر دی. فرمانے لگے مدینے کے محبوب تشریف لائے,
हुजूर ने मेरी तरफ देखा और हुजूर तौरात को भांप गए, देख गए कि तौरात है। नबी पाक ने फरमाया क्या पढ़ रहे हो? अर्ज की हुजूर तौरात पढ़ रहा हूं। तो फरमाते हैं हजरत उमर ये लफ्ज मेरे मुंह से निकले तो मैंने हुजूर के चेहरे का रंग बदलते देखा, बस गजब से उनके खुदा बचा, मैंने रंग बदलते देखा, चेहरा अनवर पे जलाल देखा। और हुजूर ने फरमाया उमर जो दीन मैंने तुम्हें दिया है वो मुकम्मल नहीं, जो पैगाम मैंने तुम तक पहुंचाया है वो कामिल नहीं, जो शरीयत मैं लेके आया वो अकमल नहीं। एक दर फड़िए, एक नु मनिए, एक दई हो के मरिए। फरमाया वो मुकम्मल और कामिल नहीं, कामिल नहीं। हज़रत उमर कहते यार सुनना क्या हुआ? फरमाया तू तौरात पढ़ रहा है। और फिर हुजूर ने अगले लफ्ज अदा फरमाए, फरमाया कसम मुझे अल्लाह की इज्जत की, अगर आज मूसा हयात ज़ाहिरी में होते, सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम अगर आज हयात ज़ाहिरी में होते तो फरमाया वो मेरा कलमा पढ़ के मेरी शरीयत की पैरवी करते। तुम तो रात पढ़ रहे हो, तुम लोगों के पीछे जा रहे हो। फरमाया मैं अपनी मोहब्बत के मामले में किसी की शराकत पसंद। आप लफ्जों पे गौर करें ना, जब मिशकात में हुजूर आए हैं तो एक सहाबी कह रहे थे हजरत मूसा कलीमुल्लाह है, दूसरे कह रहे थे जनाब ईसा रूहुल्लाह है, तीसरे कह रहे थे इब्राहिम खलीलुल्लाह है। हुजूर ने क्या फरमाया जरा अंदाज देखिए ना, एक नु मनिए, एक दर फड़िए ते एक दे हो के मरिए। मोहब्बत में शराकतदारी काबिल कबूल ये कैसे हो सकता है? मेरे सामने को किसी और का नाम ले जाए, ये मुमकिन है? कोई नहीं। मियां शेर मोहम्मद शरकपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह रियाकारी पे बात कर रहे थे, दिखावा ना करो, दिखावा ना करो, किसी और को अल्लाह की इबादत में शामिल ना करो। उनका एक बेली कहने लगा मियां साहब समझ नहीं भी लगती कि रब करीम को क्यों इतना नापसंद है, कोई और भी देख ले, क्यों इतना नापसंद है? वो बंदा सादा था, उसको कुरान मजीद की आयात की और अहादीस के दलाइल की समझ नहीं आ रही थी, ज्यादा ही कमजोर था, ज्यादा ही सादा था, देहाती था। तो मियां साहब कहने लगे और नहीं अल्लाह की इबादत में किसी और, कहने लगा बड़ा हौसला होता है बंदों का, बंदे दो तीन लोगों को बर्दाश्त, अल्लाह क्यों, रियाकारी क्या मतलब? तो मियां साहब ने उसको समझाने के लिए मिसाल दी, समझाने के लिए, बिला मिसालो बिला तशबीह, सिर्फ समझाने के लिए। मियां साहब फरमाने लगे आज घर जाना और अपनी बीवी से कहना तेरे सामने किसी गैर का नाम ले। कहने लगा हुजूर ओदी मैं जुबान ना कट दियांगा, फिर रहना सु मेरे घर ही रहना सु ना लेके। तो आप फरमाने लगे तेरा तो हौसला एक दूसरे बंदे का नाम का नहीं है, हालांकि तू उसका मालिक तो नहीं, सिर्फ उसका खामंद है, और अब तो तेरा मालिक है, अल्लाह मालिक है, उसके सामने तू शराकतदारी करे। मेरे हबीब पाक अलैहिस्सलाम ने मोहब्बत में शराकतदारी को पसंद है। एक सहाबी कह रहे हैं हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह, एक कह रहे हैं जनाब ईसा ज़बीहुल्लाह, हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह, तीसरे कह रहे हैं मूसा कलीमुल्लाह, चौथे कह रहे हैं हजरत ईसा। हुजूर आए और मैं क्या कह रहे हो? आला व आना हबीबुल्लाह। वो सारे अपनी अपनी शानों वाले हैं, तुम मेरी तरफ देखो, मुझे अल्लाह ने अपना महबूब बनाया है, मैं अल्लाह का महबूब हूं। तुम दाएं बाएं क्यों देखते हो? मेरी तरफ देखो। हजरत सैयदना उमर फारूक को नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया उमर अगर हजरत मूसा हयात ज़ाहिरी में होते तो मेरा कलमा पढ़ते। तुम दाएं बाएं देख रहे हो, कोई बचा नहीं होगा सियासतदान जिसने क्रिसमस का केक ना काटा हो, कोई बचा नहीं होगा। किसी ने, कोई होली में जा रहा है, कोई दिवाली में जा रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है। अब और भी कुछ लोग जदीद हो गए, अरब की जमीन पे मंदिर बनाने की इजाजत मिल गई है जी, सियाने हो गए। मेरे रसूल करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मनसूख हो गए दीन, अब कयामत तक सिक्का चलेगा तो मोहम्मद अरबी का चलेगा, अब कयामत तक डंका लगेगा तो या रसूल अल्लाह के नारे का डंका बजेगा। अब किसी और की बात चल सकती? अगर दुनिया में अब इबादत होगी तो मस्जिद में होगी। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ली। अब मेरा दीन गालिब होगा, ये तमाम दीनों पर छा करके वक्त गुजारेगा। मुसलमान थोड़े थोड़े सियासी मुफाद के लिए, छोटे छोटे सियासी, आला हजरत फाजिल बरेलवी फरमाते हैं जो कुफारो मुशरिकीन के इज्तिमात में जाके बैठेगा, सुबह कयामत अल्लाह की बारगाह से सजा दी जाएगी। और तिरमिजी शरीफ में हदीस है, मेरे नबी पाक सैयद आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुछ लोग मुसलमानों के घर रहेंगे, मुसलमानों के घर पलेंगे, मुसलमानों के घर मरेंगे, मुसलमान जनाजे पढ़ेंगे, दफन करेंगे, कफन दिए जाएंगे, उनके लिए बाद में इज्तिमात भी मुनक्कद होंगे, उनके नाम पर लोग दुआएं भी करेंगे, जाने क्या कुछ होगा।
بعد میں ان کی برسیاں بھی منائی جائیں گی، سیمینار بھی ہوں گے، لیکن جب قیامت کے دن کھڑے کیے جائیں گے تو عیسائیوں اور یہودیوں کے ساتھ کھڑے کیے جائیں گے، عیسائیوں اور یہودیوں کے ساتھ کھڑے کیے جائیں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی وجہ؟ تو حضور نے فرمایا رہتے مسلمانوں کے گھر میں تھے، پر ان کے دل عیسائیوں کے ساتھ دھڑکتے تھے، انہیں ان کی تہذیب پسند تھی، ان کے طور طریقے کو اپناتے تھے۔ من تشبہ قوم فہو منہم، اور جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہوا کرتا ہے۔ میرے بھائی، اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، کسی کے سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ میرے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی غیر کا نام اپنے نام کے ساتھ پسند، کسی اور نبی کی توہین کو کفر قرار دیا۔ سب نبی کو شان میرے رسول نے عطا فرمائی، کسی پیغمبر کے بارے میں کوئی بات کرتا تو حضور کہتے نہیں وہ اللہ کے رسول ہے، خبردار اجازت نہیں، لیکن اپنی امت کو اجازت نہیں دی کہ تو کسی اور کی تہذیب پہ چل، تو کسی اور کے طریقے کو اپنا۔ آج ہم یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ لوگ کیوں اس طرح کرتے ہیں، اپنی تہذیب، اپنے طور طریقے۔ 14 اگست کو بڑا مشہور کالم نویس ہمارے ملک کا، اس کو بڑے لوگ پڑھتے اور سنتے ہیں، اس نے کہا قوموں کا مذہب نہیں ہوتا، ملکوں کا مذہب نہیں ہوتا، مذہب تو انسانوں کا ہوتا ہے، ہر مذہب کے آدمی کو کھل کے چھٹی ہے، وہ جو مرضی بولے جو مرضی کہے۔ تو میں نے کہا عجیب نادان ہو، اگر قوموں کا مذہب نہ ہوتا تو پھر تم نے اس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان کیوں رکھا تھا؟ تو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے تو اس کا کوئی مذہب تھا تو 7 لفظ اسلام آیا نا میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ملک کا مذہب رکھا تو فرمایا کہ یہ حدود حرم ہے، اس کے اندر کافر، یہودی، عیسائی، سکھ کو داخلے کی اجازت ہے۔ نبی پاک سے زیادہ غیروں کا خیال رکھنے والا کون تھا؟ لیکن حضور علیہ السلام نے ان کی تہذیب کو، ان کے تمدن کو، ان کے طریقوں کو، ان کے طرز حیات کو مسلمانوں کا اپنانا پسند نہیں فرمایا۔ نبی پاک علیہ السلام جلال فرماتے تھے، حضور ناراض ہوتے تھے اگر کوئی شخص۔ اب آخری حدیث سن لیں اور بات ختم کرنے کی طرف آؤں۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے نا، ایک صحابی نے ایک بل تھی چیونٹیوں کی، اس کو آگ لگا دی تو حضور نے فرمایا آگ کا عذاب سوائے اللہ کے کوئی دوسرا نہیں دے سکتا۔ شریعت اسلامیہ کے اندر ایسی سزائیں نہیں ہیں، اگر ہیں بھی تو اس میں بھی ائمہ کا اختلاف ہے، ایسی سزائیں نہیں ہیں جن میں کسی کو جلایا جائے کسی کو، باقی سزائیں تو ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جلانے کی سزا صرف اللہ دے گا، صرف اللہ۔ حضور اس سے منع فرماتے تھے۔ جاگ رہے ہیں آپ لوگ؟ توجہ ہے میری بات پر؟ لیکن نبی پاک کی ناراضگی دیکھیں، حضور کا جلال دیکھیں، غضب سے ان کے خدا بچائے، حضور کا جلال دیکھیں۔ میرے کریم رسول نے فرمایا میرا دل کرتا ہے میں عشاء کی نماز پڑھنے مسجد میں آؤں اور کسی کو حکم دوں کہ وہ جماعت کرائے، میرا دل کرتا ہے، یہ بخاری مسلم ہے، کسی کو حکم کروں کہ وہ جماعت کرائے اور خود میں مدینے کے جوانوں کو ساتھ لے لوں، لکڑیاں کٹھی کر لوں، اور فرمایا جو لوگ عشاء کی نماز پڑھنے نہیں آتے میرا دل کرتا ہے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، جل جائیں، وہ برباد ہو۔ اتنی ناراضگی، اتنی ناراضگی۔ حضرت ابو ہریرہ یہ حدیث سنایا کرتے تھے تو رویا کرتے تھے، فرماتے تھے اتنا سخت حکم۔ حضور نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے میں جلا دوں وہ گھر، تباہ ہو جائیں، جل جائیں وہ لوگ، اجڑ جائیں وہ گھر جس گھر کے بسنے والے عشاء کی نماز پڑھنے مسجد میں میں جلا دوں۔ تو کیسے کہتا ہے میرے گھر میں برکت آ جائے گی اور میں نماز نہ پڑھوں؟ تو کیسے کہتا ہے سکون آ جائے گا اور میں نماز پڑھنے نہ جاؤں؟ جس سے رسول پاک ہی ناراض ہے، جس سے نبی پاک ہی ناراض ہے، اور حضور فرماتے ہیں فلاں گھر برباد ہو جائے تو آباد کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا نے ان کی زبان کو وہ اختیار دیا، جو نکلی منہ سے ان کے وہ بات ہو کے رہی۔ میرے حبیب پاک سید عالم علیہ السلام نے فرمایا دل چاہتا ہے جلا دوں، اگر مجھے عورتوں کا خیال نہ ہوتا، اگر مجھے بچوں کا خیال نہ ہوتا تو میں جلا ڈالتا وہ گھر۔ جو گھر کے رہنے والے کلمہ تو پڑھتے ہیں پر مسجد میں نماز پڑھنے کتنے ہم لوگ مزے کے ساتھ، ڈھٹائی کے ساتھ۔ اب تو سیانے بندے ہو گئے ہیں، کہتے ہیں حضرت صاحب میں جھوٹ نہیں بولنا، میں ایک ہی پڑھتا جی۔ تو میں نے کہا یہ بڑا تو نے کمال کر دیا سچ بول کے، یہ بڑا کمال کر دیا۔ او خدا کے بندے سمجھو اتنا جلال رسول پاک کا، فرمایا میرا دل کرتا ہے جلا دوں اس گھر کو جس گھر کے لوگ عشاء کی نماز پڑھنے مسجد میں نہیں آتے۔ میرے بھائی، میرے محبوب ناراض ہوئے، جلال فرمایا جن چیزوں سے۔ ایک تو بحث نہ کریں کبھی بھی دین کے معاملے میں، کسی مستند عالم دین سے صحیح العقیدہ سے رجوع کریں،
कभी तकदीर के मसाइल पे झगड़ा ना करें, और मेरे अजीज हुदूदुल्लाह के मामले में कभी कभी अपनी राय पेश ना करें, और कभी भी मेरे अजीज शरीयत के मुकाबले में अपनी राय कायम ना करें, और दीन की कभी किसी हद को ना तोड़ें, हुजूर नाराज हो जाएंगे। और कभी भी जितने मर्जी भी जदीद हो जाए, जितने मर्जी भी जदीद हो जाए, किसी गैर मुस्लिम के किसी तरीके को, किसी त्यौहार को, किसी तकरीब को ना अपनाएं, इसलिए कि नबी पाक अलैहिस्सलाम अगर हजरत उमर फारूक जैसे लोगों पे जलाल फरमाते हैं तो हमा चुमा किस खाते में है। महबूब ने जलाल फरमाया, गुस्सा फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला की हदें तोड़ने पर गौर किया करें, अपने मामलात को टटोलते रहा करें। हमारा सारा कुछ हमारे नबी के साथ वाबस्ता है। हमारी जिंदगी से लेकर कब्र तक और कब्र से लेकर जन्नत में दाखिले तक अगर कोई सहारा है तो वो मुस्तफ़ा की जात है। और अगर हुजूर ही हमसे नाराज हो गए, अगर नबी पाक के हमारे किसी अमल की वजह से नाराज हो गए, तो दूसरा तो सहारा ही कोई नहीं। किधर जाएंगे, किसका मुंह तकेंगे। मेरे महबूब पाक अलैहिस्सलाम के गुलामों, हुजूर महबूब पाक अलैहिस्सलाम को राजी करने वाले काम करें, नाराजगी वाले काम न करें। मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। कि तुझसे फरियाद करते हैं हम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। ये ज़मीन और ये आसमां तेरे कब्ज़े में है, ये जहां इस सब पे तू ही तो है मेहरबान। हम तेरे दर से जाए कहाँ, सबकी सुनता है तू ही सदा, तू ही रखता है सबका भरम। मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम।